اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تمہیں چاہیے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ مولانا حسن جان صاحب، مولانا شیر علی شاہ اور مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی ہمارے تینوں مہمان تھے۔ ہم اکٹھے گاڑی میں جا رہے تھے۔ مولانا حمداللہ صاحب کو مولانا حسن جان نے کہا کہ خدا سے مانگنا چاہیے، لوگوں کو وسیلے کیوں سکھاتے ہو؟ مولانا حمداللہ صاحب چپ ہو گئے۔ اس وقت خیال نہیں ہوگا جواب۔ میں نے مولانا حسن جان سے پوچھا کہ وسیلے سے مانگنے میں جو شرعی سقم ہیں وہ بیان کرے آپ، اور جن لوگوں نے توسل کے ذریعے دعا مانگی ہے، کیا وہ دعا خدا کے علاوہ کسی اور خدا سے ہے؟ ان احادیث کا کیا کریں گے جس میں صاف لفظ آیا ہے اللہم انی اسألک بحق نبیک و بحق السائلین منک و بحق المساکین من عبادک اللہم انی اتوب الیک توبۃ بنبی الرحمہ فتقبل توبتی، ترمذی شریف جلد ثانی کتاب الدعوات۔ خدائے میں نبی رحمت اور نبی توبہ کے توسل سے توبہ کرتا۔ میں نے کہا یہ حدیث آپ پڑھاتے ہیں تو وہاں طلباء کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا یہ ہر شخص جانتا ہے کہ براہ راست اللہ سے مانگنا بہتر عمل ہے، سوال یہ ہے کہ یہ اعمال مشروع ہے یا نہیں۔ ایک خدا سے مانگنے کے کئی طریقے ہیں، نماز پڑھ کے بھی مانگتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی افطار کے وقت اور گھڑیوں میں مانگتے ہیں، کبھی حج کے لیے جا کے غلاف کعبہ پکڑ کے بھی مانگتے ہیں۔ مانگنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مانگنا ہے ایک اللہ سے، نہ زندے سے نہ مردے سے۔ ان کو رحمتوں کے ذریعے ماننا چاہیے، نہ کہ متصرف، کارساز، حاجت روا اور غیب دان۔ بس اتنا امتیاز موحد اور بدعتی کے درمیان کافی ہے۔ مشہور زمانہ مودودی عالم مولانا گوہر رحمان مردان والے، اس نے بہت پہلے جب پنجپیر ملا کا شاگرد تھا، یہ نقیب احمد اور عنایت الرحمان یہ ایک زمانے میں پنجپیر مولانا سے پڑھے ہیں اور ہٹے ہیں۔ اس وقت پشتو زبان میں ایک کتاب لکھی ہے کتاب الوسیلہ۔ اس کے 30 سال بعد ایک دفعہ مجھ سے ملاقات ہوئی، یہاں تشریف لائے جماعت اسلامی کے کسی کام سے کراچی، پھر علماء بلد سے ملتے ہوئے مجھ سے بھی ملنے آئے۔ مجھے کہا کہ میری کچھ خدمات سے واقف ہو۔ میں نے کہا کتاب الوسیلہ دیکھیے۔ کہا وہ کیسی ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا بالکل صریح غلط ہے۔ کہا کیا غلطی ہے؟ میں نے کہا حدیث اور فقہ کا انکار ہے۔ میں نے کہا جو طرق آپ نے تضعیف کی ہے اس روایت کی جس میں آدم علیہ السلام نے حضرت کے وسیلے سے دعا مانگی، میں نے کہا آپ نے اس طریق پر بات نہیں کیا جو نسائی میں ہے، جو بخاری سے اقوی طریق ہے۔ کہنے لگے اس پر میں نے بات نہیں کی۔ میں نے کہا یہ خیانت علم ہے۔ ہمارا مستدل وہ نہیں ہے جو روافض نے کتابوں میں لکھی، شیخ القرآن نے بھی وہ لکھ کے رد کر لیا۔ ہمارا مستدل وہ ہے جو امام نسائی، امام اہل سنت نے نسائی کے اندر روایت کی ہے، اور اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ طریق سند جید کے ساتھ ہے، غیر سقیم باقاعدہ سلیم طریق ہے۔ شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری نے البصائر میں بہت محنت کی، کوئی شک نہیں کہ وہ قابل قدر کتاب ہے، لیکن روح المعانی کا حوالہ غلط دے دیا اور روح المعانی کو مانعین میں شامل کیا۔
تو روح المعانی تو موجود تفسیر ہے، وہ تو ہم درجہ رابعہ کے طالب کے آگے رکھ لیں کہ تو فیصلہ کر چل. اِنَّا لَا نَرَا بَاسًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، ہم کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے. آلوسی لکھتے اس پر تو بات ختم ہوئی ہے. تو آپ نے اس سے پہلے جو انہوں نے ابن تیمیہ کی عبارت نقل کی اس کا رد کر لیا، اور جو شیخ آلوسی نے خود کہا کہ وسیلہ جائز ہے، ان طریقوں سے وسیلہ درست و سنت کے مطابق ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اس سے بچنے کی کوشش کی، یہاں بھی اور سورت حج کے آخری رکوع میں بھی. جب وہ جگہ آئے گی میں وہاں جواہر القرآن کھول کے سناؤں گا. اس میں بھی سخت غلطی ہو گئی. غالب گمان یہ ہے کہ یہ کسی اور تصنیف پر اعتماد کرتے ہیں اور تفسیر روح المعانی براہ راست نہیں دیکھی، اس لیے علمی غلطیاں بے انتہا واقع ہو گئی. قوی اور درست بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کے وسیلے سے دعا مانگنا، خواہ وہ زندہ ہو یا وفات کے بعد ہو، درست صحیح کتاب و سنت، اجماع اور قیاس، سلف اور خلف کے ادلہ کے عین مطابق ہے، اور انکار کرنے کی وجوہات علیحدہ ہے، کہیں قوی ہے کہیں سقیم ہے. درست بات یہ ہے کہ انکار کرنا عموماً کمزور ادلہ پر قائم ہے. اس بات کو سمجھنے والا ہمارا ابتدائی جملہ یاد رکھے کہ وسیلے دو ہے، ایک شرکیہ ہے جیسے مبتدئین کا وسیلہ، اور دوسرا شرعیہ ہے جیسے اہل حق کا وسیلہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک جو کچھ ان کے پاس ہو زمین بھر کر، ومثلہ معہ، اتنا اور، لیفتدوا بہ، کہ وہ تاوان میں دے، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے. جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا اور کفر کیا، یہ موجودہ زمین اور اتنی اور اگر سونے سے بھر کے دے کہ خدایا یہ لے مجھے قیامت کا عذاب نہ دے، ایمان کے بدلے میں تاوان قبول کرے، ما تقبل منہم، بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسوں کو دردناک عذاب ملے گا. یریدون ان یخرجوا من النار، یہ چاہتے ہیں، یہ چاہیں گے کہ نکلے آگ سے، وما ہم بخارجین منہا، اور یہ نہیں ہوں گے نکلنے والے جہنم سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ کا. مقیم مانا دائم، دائمی عذاب ہوگا. بھئی جس طرح عذاب کفر سے ہے اس طرح بد اعمال سے بھی ہے